بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قصیدہ غوثیہ ہے، اس کی ہم شروع کرتے ہیں دوسری قسط، سیکنڈ پارٹ۔ وَأَطْلَعَنِي عَلَى سِرٍّ قَدِيمٍ وَقَلَّدَنِي وَأَعْطَانِي سُوَالِي۔ یہ دیکھیے ترجمہ اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے راز قدیم پر مطلع کیا اور مجھے عزت کا ہار پہنایا، اور جو کچھ میں نے مانگا مجھے عطا کیا۔ کیا بات کہی؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے راز قدیم پر مطلع کیا، ٹھیک ہے؟ یعنی راز قدیم جو تھے اللہ تعالیٰ کے، قدیم کے راز کس کو بتائے؟ یہ اس نے شاعر نے لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے راز قدیم پر مطلع کیا، یعنی مجھے اس کی اطلاع دی، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے آپ، وَأَطْلَعَنِي عَلَى سِرٍّ قَدِيمٍ، سِرٍّ قدیم، ٹھیک ہے؟ سِرٍّ راز، قدیم قدیم راز، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ قدیم ہے اور ہر چیز حادث ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز حادث ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے ہمیں۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ خبر ان کے پاس کہاں سے آئی جو شاعر نے لکھا ہے۔ ہم اس کو تو نہیں مانتے کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ایک علم دین رکھنے والے شخص ایسی بات کریں گے، لیکن جس نے بھی یہ بات لکھ کر ان کی طرف منسوب کی ہے وہ اس کا پورا ذمہ دار ہے، اور باقی جو لوگ ان باتوں کو بلا تحقیق مان لیتے ہیں اور پھر اس کو آگے لوگوں میں اس کی تبلیغ کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، پھر ان کے لیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک کلمہ پڑھ کر بھی وہ مسلمان اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے۔ کیونکہ اس لیے کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کسی کو جب تک ذاتی طور پر اللہ نہیں کہیں گے، کیا جب تک شرک نہیں ہوتا؟ کیا شرک کی یہی تعریف ہے؟ اگر آپ یہ بتائیے کہ کسی کو آپ اللہ کا بندہ مان کر اور اللہ کی ساری صفات اس کے اندر ماننے لگ جائیں تو کیا یہ شرک نہیں ہوگا؟ آپ بتائیں کہ کیا بات ہو رہی ہے، یہ کس نے بتایا؟ اگر تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہہ رہے ہیں، یا ان کے ماننے والے ان کے پیچھے انہوں نے الزام لگایا، ان پر یہ تہمت لگائی کہ انہوں نے ایسی بات کہی، تو اس کو ثابت کریں کہ ان کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے سارے راز بتا دیے ہیں، راز قدیم پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلع کر دیا ہے۔ کیسے پتہ چلا یہ اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہنا؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اللہ کی ذات قدیم ہے، قدیم کا معنی ہے جو ہمیشہ سے ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی بھی قدیم نہیں ہے۔ اور حادث، باقی سب چیز حادث ہے، تو حادث کہتے ہیں، آپ اس سے اندازہ لگا لیں، حادثہ بھی اسی سے ہے، یعنی جو چیز نہیں تھی وہ چیز پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے؟ جو چیز بعد میں پیدا کی اللہ نے اسے حادث کہتے ہیں، یعنی مخلوق جو ہے وہ حادث ہے اور اللہ کی صفات وہ قدیم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا مختصر سا معنی ہے جو سمجھ لیں۔ پھر آئیے دکھاتے ہیں ہم آپ کو قرآن مجید کی آیت۔ یہ احمد رضا کا ترجمہ ہے اور چوتھا پارہ ہے، آل عمران ہے۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، اور اللہ کی شان یہ نہیں، وما کان اللہ لیطلعکم، اطلاع آپ اردو میں بھی کہتے ہیں نا، اطلاع بولتے ہیں نا، اچھا، لیطلعکم، اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگوں، ٹھیک ہے، تمہیں غیب کا علم دے دے۔ ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے، ٹھیک ہے، جسے چاہے، رسول ہی، رسول کی جمع رسول ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے، اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کو غیب کی خبر دیتا ہے، جو غیب کی خبریں، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ اور بہت ساری خبریں ہمیں بتائیں، قیامت کے قریب کیا ہوگا اور کتنے فرقے بنیں گے اور ہدایت کا راستہ کون سا ہوگا، ساری خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اللہ کی خبر دینے سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے منتخب کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، جو خبر دینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ کی شان نہیں کہ ہر ایک کو غیب کی خبر دے دے۔ تو اب آپ بتائیے، اس جو ہم آپ کو قصیدہ غوثیہ کے اشعار سنا رہے ہیں، اس میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا صاحب قصیدہ غوثیہ کو آپ نعوذ باللہ استغفر اللہ رسول مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں؟ کہاں سے ان کے پاس یہ خبریں آئیں؟ ان کو اس بات کو واضح کرنا پڑے گا نا۔ تو اب یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ راز قدیم پر اللہ نے مطلع کیا، اطلاع دی اللہ نے، تو کہاں سے دی؟ آپ بتائیے، آپ کو سورس بتانا پڑے گا نا کہ آپ کے پاس یہ اطلاع کہاں سے آئی، وہ سورس کون سا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیے، اور مجھے عزت کا ہار پہنایا، عزت کا ہار پہنایا، کیسے پتہ چلا کہ آپ کو یا مجھے اللہ نے عزت کا ہار پہنایا ہے؟
کیسے پتہ چلا کہ میں پیر ہوں، اور کیسے پتہ چلا کہ میں سب کو بخشواؤں گا بعد میں؟ آخر تو اس کا کوئی سورس ہوگا نا، یہ ڈیٹا کہاں سے ہمارے پاس آیا؟ کوئی نہ کوئی تو اس کا وسیلہ، کوئی وسائل کچھ نہ کہیں سے تو ملنے چاہیے نا۔ ایسے ہی مان لیں کوئی بھی آگے کہہ دے میں پیر ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں، میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، کیسے، کیا، کس لیے مان لیتے ہیں؟ کہ وہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز تہجد پڑھتے ہیں، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو جو یہ عمل کرے تو اس کو ہم پیر مان لیں، اس کو ہم راز قدیم پر مطلع ہونا مان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو راز قدیم پر مطلع کر دیا ہے؟ کیسے؟ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ بعد میں ایک بندہ آئے گا اور اس کا یہ نام ہوگا، اور اس کے پاس، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے تو ہم آنکھ بند کر کے مان لیں گے، لیکن کوئی نہ کوئی تو ہمیں سورس معلوم ہونا چاہیے نا کہ جو یہ ڈیٹا بیان ہو رہا ہے کہاں سے آیا۔ یہ شعر بھی دیکھ لیجئے، کسانی خلعتن بتراز عزم وتوجنی بتیجان الکمالی، کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ارادہ مستحکم کے بیل بوٹے والی خلعت پہنائی ہے۔ خلعت یعنی تاج، جو سر پہ پہنتے ہیں، پہنائی، اور تمام کمالات کے تاج میرے سر پر رکھے، ٹھیک ہے۔ خلعت پہنائی یعنی ایک جو کہتے ہیں نا، ایک اللہ تعالیٰ نے بیل بوٹے والی، ایک بہت زیب و زینت والی، بیل بوٹے کہیں، زیب و زینت والی خلعت بھی پہنائی اللہ تعالیٰ نے، اور تمام کمالات کے تاج میرے سر پر رکھے، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں نا کسانی، کسا یعنی جو ہم لباس پہنتے ہیں یا ٹوپی پہنتے ہیں وغیرہ، کسانی خلعتن بتراز عزم وتوجنی بتیجان الکمالی، ٹھیک ہے۔ اب یہ بتائیے کہ یہ کیسے کوئی بندہ کہہ سکتا ہے، کہ اتنی بڑی جرت کوئی کیسے کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہہ دے جس کا اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ کیا تم ایسی باتیں کرتے ہو کہ جس کا علم، نعوذ باللہ استغفر اللہ، زمین و آسمان میں اللہ بھی نہیں جانتا؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نہیں، ایسی باتیں تم کرو، یعنی جو باتیں ہیں ہی نہیں سرے سے، جو سرے سے اللہ تعالیٰ نے ایسی باتوں کا، اللہ تعالیٰ نے کوئی وجود ہی نہیں رکھا، ایسی باتیں آپ کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے تو صحیح کہ یہ باتیں آپ اللہ پر جھوٹ نہیں باندھ رہے ہیں، تو اور کیا ہے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ افطرا کسے کہتے ہیں؟ اسی کو تو کہتے ہیں طبولی فی السماء والارض دقت وشاؤس السعادتی قد بدالی، کیا نا، ذرا ترجمہ دیکھیے۔ طبولی، میرے نام کے ڈنکے زمین و آسمان میں بجائے جاتے ہیں، تبلے بجائے جاتے ہیں نا جسے، تو میرے نام کے نہیں، تبلے ڈنکے بجائے جاتے ہیں، کہاں پہ؟ زمین میں اور آسمان میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وشاؤسو، اور نیک بختی کے نگہبان و نقیب میرے لیے ہوتے ہیں۔ یہ ڈنکے بجائے جاتے ہیں زمین و آسمان میں، اس کی خبر کہاں سے آئی؟ کس نے خبر دی؟ کسی نبی نے خبر دی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن نبی نے اگر خبر نہیں دی تو یہ خبر کہاں سے آئی؟ یہ خبر کہاں سے آئی؟ کیسے پتہ چلا کہ کسی کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں زمین و آسمان میں؟ قرآن میں ایسا ذکر موجود ہے؟ نہیں ہے۔ آپ کا جواب نفی اور نہیں میں ہوگا۔ بتائیے کہاں سے آئی؟ وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ۔ یہ بہت بڑی جرت ہے، اتنا بڑا یہ شرک ہے کہ کچھ کہنے کی بات نہیں ہے، کچھ کہنے کی بات نہیں، کہ اتنا بڑا شرک جو ہے، یہ اتنی بڑی یعنی جھوٹی باتیں اللہ پہ گڑھی گئیں، کس نے اتنی بڑی جرت کی؟ اور افسوس ہے بعد والوں پر جنہوں نے بلا تحقیق یہ باتیں آگے پہنچائیں، اور نہ صرف پہنچائیں، آج تک اس کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے۔ ہر پنسورے میں آپ کو یہ قصیدہ ملے گا، قصیدہ غوثیہ کے نام سے، بے شمار اشعار ہیں اس کے، درجنوں شعر لکھے ہوئے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام اقطاب پر حاکم بنایا ہے، ان کا کوئی وجود نہیں ہے یہ اقطاب۔ میں نے اس کے میننگز جو ہے پہلے ہی آپ کو بتا دیے ہیں، اقطاب اور قطب کا معنی پہلے ہی میں نے بتا دیے کہ اس کا کیا کیا معنی ہے، جو منجد اور اس کے جو ہے عربی جو ڈکشنری ہے اس کے مطابق جو ہے کیا معنی ہو سکتے ہیں، جو کچھ لکھے ہیں میں نے آپ کو پہلے اس کو سب بتا دیا ہے۔ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام اقطاب پر حاکم بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جمع کریں جتنے بھی اقطاب ہیں سب پر اللہ نے ان کو حکومت دی ہے، پس میرا حکم ہر حالت میں جاری ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا جگہ جگہ؟ ان الحکم الا للہ، حکم نہیں چلتا مگر اللہ کا۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اسی وحی کے تابع ہیں جو آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کا ذکر فرمایا
کہ نبی علیہ السلام بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوتا ہے نبی علیہ السلام اس کی پیروی کرتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے۔ یہ حکم کس طرح کا ان کا نافذ ہے تمام لوگوں پر ہر حال میں، کہ ہر حالت میں کہہ رہے ہیں فی کل حالی، ہر حالت میں ان کا حکم ہر ایک پر نافذ ہے، جاری ہے، نفاذ ہے اس کا، جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں امپلیمنٹ، ٹھیک ہے، ہر ایک پر اپلائی ہو رہا ہے ان کا حکم۔ کیسے؟ اس کا بھی آپ بتائیں نا، سورس آف نالج کہاں سے آئی ہے، کہاں سے ہے، بتانا تو پڑے گا نا، بغیر بتائے تو ظاہر ہے یہ باتیں ہم بتا سکتے ہیں، آپ کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ شیطان وحی نازل کرتا ہے، وہ شیطانی باتوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے یہ۔ آئیے ہم آپ کو قرآن مجید سے بھی کچھ دکھاتے ہیں۔ دیکھیے 11واں پارہ ہے، سورہ یونس ہے، احمد رضا کا ترجمہ ہے۔ یہ آپ کو ترجمہ دکھاتے ہیں، کیا دکھاتے ہیں آپ کو، یہ دیکھیے کہ ان لوگوں نے کہا جو کفار مکہ تھے، وہ کیا کہتے ہیں کہ قرآن میں ظاہر سخت حکم ہے، تو آپ ایسا کریں قرآن کو چینج کر دیں، یعنی اس میں کچھ رد و بدل کر دیں، ترمیم کر دیں، کوئی تبدیلی کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، کہنے لگے کہ اس کے سوا اور قرآن لے آئیے، اس قرآن کو چھوڑ دیجئے، دوسرا قرآن لے آئیے، یا اسی کو بدل دیجئے، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ دوسرا قرآن لے آئیں، یہ غیر ھذا، یا کہہ رہے ہیں او بدل ہو، یا تو اس کے علاوہ لے آئیں اس کا غیر، یا تو اس کو بدل دیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، قل، آپ کہہ دیجئے، ترجمہ احمد رضا کا ہے، کہہ رہے ہیں تم فرماؤ مجھے نہیں پہنچتا، ما یکون لی، میرے پاس ایسا کوئی اختیار، کوئی حق نہیں ہے، ان ابدلہ، کہ یہ کہ اسے میں اپنی طرف سے بدل دوں، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے نفسی، یعنی اپنی طرف سے کوئی بدل دوں۔ پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا کہ میں تو اسی کا تابع ہوں جو میری طرف وحی ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ آیت کئی جگہ ہے، قل ان اتبع، یہاں تو قل نہیں ہے، قل یہاں ہے، لیکن قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا قل ان اتبع الا ما یوحی، ٹھیک ہے، آپ کہہ دیجئے میں تو اسی کا تابع ہوں۔ دیکھیں احمد رضا کا ترجمہ ہے، میں کسی اور کا نہیں سنا رہی، جس گروہ میں یہ پنسورہ پڑھا جاتا ہے، عبد القادر جیلانی کا یہ قصیدہ پڑھا جاتا ہے، جو ان کے نام منسوب کر کے ہم ان کی طرف منسوب نہیں کرتے، جنہوں نے منسوب کیا ہے، یہ اسی گروہ کا ترجمہ بھی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں تو اسی کا تابع ہوں جو میری طرف وحی ہوتی ہے۔ یہ بات کس سے کہلائی جا رہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تمام خلائق میں سب سے جو ہے افضل و اعلیٰ ہیں، وہ یہ بات بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو وحی ہوتی ہے میں اس کی تابع ہوں، میں اس کا تابع ہوں، اس کا پابند ہوں، میں اس کے خلاف میں نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا، جو میری طرف وحی ہوتی ہے، الیہ، جو میری طرف ہوتی ہے۔ میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں، انی اخاف ان عصیت، ٹھیک ہے، میں اگر نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا جا رہا ہے، بڑے دن کا عذاب یوم عظیم۔ تم فرماؤ اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تم پر نہ پڑھتا قرآن، اللہ تعالیٰ پڑھوا رہا ہے تو میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور آگے دیکھیے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، آگے فرمایا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون، جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے جو ایسی سی باتیں کر رہے ہیں جو لوگ۔ اب آپ آگے دیکھیے، سورہ یونس ہی ہے، آیت نمبر 36، ٹھیک ہے، 36 ہم آپ کو سناتے ہیں، 11واں پارہ۔ دیکھیے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ترجمہ احمد رضا کا ہے، اور ان میں اکثر تو نہیں چلتے مگر گمان پر۔ احمد رضا ہی کے ترجمہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیا ترجمہ کیا ہے، دیکھیے وما یتبع اکثرهم، اکثر ان میں سے، ہم ان میں سے، کس کی پیروی کرنا ہے، الا ظنن، ظن آپ اردو میں بھی کہتے ہیں نا، حسن ظن، سوء ظن، یہ ظنن، اکثر کی پیروی کس پر ہے، ظن، گمان، تخمین، ٹھیک ہے، تخمین، ظن و گمان، تخمین کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، اور ان میں سے اکثر تو نہیں چلتے مگر گمان پر۔ کتنے نہیں چلتے، اکثر، اکثر کس پہ چلتے ہیں، گمان پر، حق پر نہیں چلتے۔ حق پر چلنے والے تھوڑے ملیں گے، گمان پر چلنے والے کثیر تعداد ہے۔ ان الظن، بے شک گمان، لا یغنی من الحق شیئا، کہہ رہے بے شک گمان حق کا کچھ کام نہیں دیتا۔ حق کے مقابلے میں گمان کا کیا فائدہ ہوتا ہے، کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ جو اشعار ہم آپ کو سنا رہے ہیں صرف یہ گمان ہے، اس کا حق کے مقابلے میں اس کا کوئی بھی ذرا سا بھی کوئی اس کا کہیں پر کسی کھاتے میں، کسی گنتی شمار میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے۔ ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی کو اللہ کا بندہ کہیں اور ساری اللہ تعالیٰ کی صفات اس کے اندر آپ ڈال دیں اور یہ شرک نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں ایک ایک چیز کو بیان کیا گیا۔ کچھ لوگ درہم و دینار کو مطلب یعنی اتنی اہمیت دیتے ہیں، اس کو خدا بنا لیتے ہیں، کچھ لوگ علماء کو خدا بنا لیتے ہیں۔ قرآن کے تراجم آپ کو ہم سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
حدیث سنا رہے ہیں، ان کی مذمت کی گئی ہے۔ کچھ لوگ خیالوں کو، اپنے خواہشوں کو خدا بنا لیتے ہیں، یہ مذمت کی گئی ہے قرآن و حدیث میں۔ آپ بتائیے کہ آج تک کس نے درہم و دینار کو جو ہے الہ سمجھا ہے، اللہ سمجھا ہے؟ کس نے سمجھا ہے؟ کبھی کسی نے نہیں سمجھا۔ کوئی درہم و دینار کی، ڈالر اور ریال اور مال کی کوئی محبت سونے چاندی کی کبھی اللہ سمجھ کے کرتی ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ کوئی ایسی قوم نہیں آئی آج تک جس نے مال کو جو ہے، سوائے غالباً ہندوؤں کے ہاں ہے کہ وہ مال کو بھی دیوی کہتے ہیں، مال کی ان کی دیوی الگ ہے، ورنہ ایسی کوئی قوم نہیں ہے جو مال کو الہ سمجھے۔ لیکن حدیث شریف میں مذمت کی گئی، قرآن نے مذمت کی ہے۔ کچھ لوگ علماء کو الہ بنا لیتے ہیں، کچھ لوگ اپنے خواہشوں کو الہ بنا لیتے ہیں، حالانکہ آج تک کسی نے خواہش کو، تو میرا خیال میں کوئی بھی ہندو بھی خواہش کو اپنے الہ نہیں سمجھتا، کوئی دیوی کا نام نہیں دیتا، لیکن خواہش کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا افرأیتم من اتخذ الہہ ہواہ، اللہ نے 3 سے زائد مرتبہ اس کو قرآن میں فرمایا ہے۔ افرأیت، کیا آپ نے دیکھا اس کو؟ من اتخذ، جس نے بنا لیا، الہہ، الہ بنا لیا، ہواہ، اپنے خواہشوں کو۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے گمان کبھی بھی حق کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا، کچھ بھی کام نہیں دیتا۔ اور آگے فرمایا اللہ نے آیت نمبر 37 میں سورہ یونس میں، اور اس قرآن کی یہ شان نہیں، احمد رضائی کا ترجمہ ہے کہ کوئی اپنی طرف سے بنا لے، قرآن کی کوئی ایک آیت نہیں بنا سکتا اللہ کے اتارے، بے اللہ کے اتارے، اللہ کے اتارے بغیر کوئی نہیں بنا سکتا۔ ہاں، وہ اگلی کتابوں کی تصدیق ہے، یعنی تورات اور انجیل اور زبور سب کی تصدیق کر رہا ہے قرآن، اور لوح میں جو کچھ لکھا ہے سب کی تفصیل ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں جو کچھ ہے، اس میں جو کچھ ہے، کچھ اس میں شک نہیں ہے، ٹھیک؟ بغیر یعنی شک کے ہے، لا ریب فیہ، ٹھیک ہے، رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اکثر لوگ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ گمان کی کرتے ہیں۔ گمان سے باہر آ جائیے۔ تو ان اشعار کے شرک ہونے میں، بدعت ہونے میں، جھوٹ ہونے میں اور فضول ہونے میں، اس کے علاوہ افطرا، اللہ پر جھوٹ باندھنے میں کوئی شک شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ اس کی تبلیغ کر رہے ہیں، جو لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کی دعوت دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ان سب کو اپنے ایمان کا جو ہے وہ ذرا پتہ لگانا چاہیے کہ ایمان ہے بھی کہ نہیں ہے۔ کیا لا الہ الا اللہ پڑھ کر جو بھی چاہیں کرنے لگ جائیں؟ لا الہ الا اللہ اس بات کی آزادی دیتا ہے کہ جو چاہیں کرنے لگ جائیں؟ ہرگز نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، آپ ذرا اس پر غور کیجئے گا۔ یہ اشعار صرف اور صرف گمراہی ہیں اور دلالت ہیں، اور یہ جہنم کے راستے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو چاہیے کہ غور کریں، سوچیں، سمجھیں اپنے بھلے کے لیے۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا۔ ٹھیک ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ سلامتی ہو اس کے لیے جو حق کی پیروی کرے۔ ٹھیک ہے، اور جس نے بھلا کام کیا اس نے اپنے لیے کیا، اور جس نے برا کیا وہ اس کا خود ہی نتیجہ بھگتے گا، کوئی اور نہیں بھگتے گا۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے یہ باتیں کسی کے لیے اگر مان لی ہیں تو کیوں مان لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے، انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام جس مقصد کے لیے تشریف لائے، اسی مقصد کو ان کا نام لے کر لوگوں نے فوت کر دیا، ختم کر دیا۔ اسی مقصد کو رونے کا مقام ہے، رونے کا مقام ہے، روئیں، اللہ تعالیٰ سے گڑگڑائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ورنہ کام وہ کر رہے ہیں لوگ کلمہ پڑھ کر اور اللہ کا بندہ ہی کہہ کر وہ کام کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں کے متعلق وہ چیزیں انہوں نے گھڑ لی ہیں کہ جو یعنی ہندو کر رہا ہے۔ ہندو کیا کر رہا ہے؟ اس نے بھی تو بتوں کے مختلف نام رکھے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہندو جو ہے وہ پوجتا ہے اپنے ہاتھ سے تراش کر بت، ہم یہ کہتے ہیں نا، لیکن ہندو سے جا کر پوچھیں، وہ کہتا ہے کہ جب تک یہ ہم نے اس کو تراشا نہیں تھا تو یہ مٹی تھی، یہ پتھر تھا، یہ لکڑی تھی، یہ موم تھا، یہ مختلف سونا چاندی، یہ دھات تھا، لیکن جب ہم نے اس کی ایک شکل بنائی، جب اس کی ایک مورت بنائی، ایک صورت بنائی، تو اس کے اندر نعوذ باللہ استغفر اللہ یہ جو الہی طاقت ہے وہ حلول کر جاتا ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ اور پھر ہم اس سے مانگتے ہیں تو اس سے نہیں مانگتے، یہ وسیلہ ہوتا ہے، مورتی ایک وسیلہ ہوتی ہے، اور باقی جو ہے مانگنا الہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ ان کا اصل میں عقیدہ یہ ہے، آپ سب جانتے ہوں، اگر تو آپ کسی ہندو سے پوچھیں وہ آپ کو ہی بتائے گا یہ۔ ٹھیک ہے، ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے۔ مسلمانوں نے کیا عقیدہ گڑھا کہ جب تک بندہ بندہ ہے، عام بندہ ہے تو عام بندہ ہے، لیکن جب وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ مطلب اس کا غلط مقصد لے لیا کہ اللہ کا ہاتھ بن جانا، تو نعوذ باللہ انہوں نے یہ عقیدہ گڑھ لیا کہ اولیاء اللہ جو ہیں، وہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ من دون اللہ نہیں ہوتے،
بلکہ ان کے اندر نعوذ باللہ استغفر اللہ اللہ حلول کر جاتا ہے. حالانکہ وہ زبان سے یہ بات نہیں کہتے لیکن ان کا عمل یہ بات کہتے ہیں اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ من دون اللہ نہیں ہوتے. پھر وہ کیا ہوتے ہیں بتائیے تو صحیح, بتائیے وہ کیا ہوتے ہیں؟ یا تو اللہ ہے یا تو من دون اللہ ہے, بیچ میں تو کوئی بھی اور چیز ہے ہی نہیں. تو آپ بتائیے کہ اولیاء اللہ کو آپ نے کس کیٹیگری میں رکھا ہے؟ آپ بتائیے. آپ نے ان کو نعوذ باللہ استغفر اللہ اللہ کے برابر کر دیا ہے, اللہ کے مقرب بندوں کو اللہ کے برابر کر دیا ہے. آج ہی توبہ کریں, کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت موت آ جائے. اچانک موت آ جائے, اچانک دل بند ہو جائے, دماغ مفلوج ہو جائے, برین ہیمریج ہو جائے, فالج پڑ جائے, اس کے علاوہ زلزلہ آ جائے, کوئی اور آفت آ جائے, کوئی اور عذاب کی صورت آ جائے اور موت کے گھاٹ اتر جائیں, اس سے پہلے توبہ کر لیں. کیونکہ ایک دفعہ مر گئے نا تو دوبارہ پھر موقع نہیں ملے گا, دوبارہ موقع ہاتھ نہیں آئے گا. اپنا ایمان اگر بچانا ہے تو آج ہی ان چیزوں سے توبہ کریں, استغفار کریں, رجوع اللہ ہو جائیں اور اللہ سے معافی مانگ کر کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنے ایمان کا اعادہ کریں اور کہیں کہ آئندہ انشاءاللہ ایسا نہیں کریں گے. اللہ اگر ہمارے نصیبوں میں لوح محفوظ پہ کوئی شر اور برائی لکھی ہے تو مالک اسے بدل کر خیر و بھلائی سے اس کو بدل دے کہ تو بدلنے پر قادر ہے. تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا بادشاہ ہے, تو وحدہ لا شریک بادشاہ ہے, تو واحد و یکتا تنہا بادشاہ ہے. تو ہمارے نصیبوں میں خیر لکھ دے, ہمیں جہنم سے بچا کر جنت والوں میں لکھ دے. اللہ سے دعا کریں ورنہ ایسا نہ ہو کسی حال میں موت آ جائے اور پھر کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہے اور میدان میں اعلان ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ کر شرک کیا تھا.